اللہ اللہ یا ربی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد الفاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 26، دفتر اول، حصہ اول۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کی ابتدائی سلوک میں ذوق و شوق بہت ہوتا ہے۔ آپ ساتھیوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بندہ نئی بیعت ہو جاتا ہے، اس نئی بیعت کے ساتھ کسی شیخ سے جب وہ اکتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو شوق اور ذوق بہت ہوتا ہے۔ شروع میں ابتدا میں شوق اور ذوق ہوتا ہے، اور انتہا میں وہ ذوق نہیں ہوتا، وہ شوق نہیں ہوتا جو ابتدا میں تھا۔ بلکہ مشائخ میں سے بہت سارے مشائخ نے اس بات کی بھی تمنا کی، آرزو کی کہ کاش ہمیں انتہا میں وہ شوق و ذوق مل جائے جو کہ ابتدا میں ہمیں ہوتا رہا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں ہمیں یہ تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں واضح فرما رہا ہوتا ہے کہ ابتدا میں شوق کیسے ہوتا ہے اور انتہا میں وہ شوق کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں لفظ انتہا بول رہا ہوں، یہ ایک عام لفظ بول رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی اور اللہ رب العزت کی انتہا کوئی مراتب ہے، کیونکہ رب کائنات کی ذات یہ ہے کہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ۔ اللہ رب العزت کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کی وصل و قرب کی مقامات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن سالک تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبتدی، شروع میں جب سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے متوسط، جب وہ وسط میں درمیانی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے منتہی، یعنی انتہا تک لے کے جا۔ انتہا سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس سلوک کو ختم کر لیا اور اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی تمام مراتب کو انہوں نے طے فرمائی، نہیں، اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی تمام مراتب طے نہیں ہو سکتے۔ مراد اور مقصود یہ ہے کہ وہ ظلال، پھر اسماء و صفات، پھر اعتبارات، پھر شیونات، ان سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد پھر وہ مراتب ذات میں قدم رکھے تو اس سالک کو منتہی کہا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ولایت صغرا اور ولایت کبرا اور ولایت ملأ الاعلیٰ، اور پھر کمالات رسالت اور کمالات نبوت اور حقائق اشیاء، ان ساری چیزوں کو مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد، ان سب کو طے کرنے کے بعد وہ جس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اسے انتہا کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ شوق جو ہوتا ہے نا، وہ ابتدا میں ہوتا ہے، جذب بھی ابتدا میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو وجد ہوتا ہے نا، تو وہ وجد ان کو ابتدائی سلوک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جتنے اس کی مراتب طے ہو جاتے ہیں اس کا وجد کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ منتہیوں میں سے ان کو وجد کی ایک اور قسم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کو دق و فق ہوتا ہے، ابتدا میں وہ چیختے چلاتے ہیں، ابتدا میں وہ شور مچاتے ہیں، ابتدا میں وہ ہنستے ہیں، ابتدا میں وہ روتے ہیں، ابتدا میں وہ دوڑتے ہیں، وہ زمین پر تڑپتے ہیں، وہ مختلف حرکات و سکنات ان سے صادر ہو جاتے ہیں جو وجد کی کیفیت ہے۔ لیکن یہی سالک جب منتہی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت وجد کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں چونکہ ان کی قوت جاذبہ زیادہ ہوتی ہے، ان کی لطیف قلب کو اپنی اصل تک پہنچنے میں بہت تڑپ ہوتی ہے اور بہت شوق ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ کیفیت زیادہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور انتہا میں یہی سالک ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی وجد میں نہیں ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا مشائخ کے بعد شروع اور ابتدا میں جن کی جو کیفیت اور وجد ہوتی، جو شوق و ذوق ہوتا تھا، اب انتہا میں اس کی نہیں ہے۔ میں اپنی سلسلے کی کسی شیخ، کسی بزرگ کی، کسی مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی کسی خلیفہ کا تذکرہ کر سکتا ہوں
کہ اگر آپ ان خلفاء کو دیکھیں گے تو ان کی ابتدائی حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ابتدا میں اسے بہت جذب و کیف ہو جاتا اور بہت شوق ہوتا، بلکہ سلسلے کے بہت سارے ایسے خلفاء کرام کو ہم نے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہوتے تھے کہ چونکہ ہمارے مرشد جو ہے وہ پشتو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں شوق اتنا ہوتا تھا کہ ہم کسی ٹرک ڈرائیور کو بھی جو پٹھان نظر آتا، جو پشتون نظر آتا تھا، تو ہم ٹرک ڈرائیور کو بھی کھڑا کر کے نا ان کو بھی کوئی تحفہ وغیرہ دیا کرتے، اور یہ سوچتے ہوتے تھے کہ یہ میرے مرشد کے علاقے اور میرے مرشد کی بولی بولنے والے ہیں، تو ان سے تو شوق اور محبت زیادہ ہوتی. لیکن بعد میں مع مروری اوقات، جب وقت گزرتا جاتا ہے اور جب مراتب اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے مراتب زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں اس بندے کے وہ شروع والی جذب اور کیف نہیں ہوتا، وہ شروع والی شوق نہیں ہوتا. تو حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. آپ اس مکتوب شریف میں ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد فرمائے، اور آپ فرمائے کہ رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ پھر حدیث بیان کی جائے. اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. قرآنی آیات اور حدیث قدسی میں ایک فرق ہے کہ قرآنی آیات پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ نماز میں قرآنی آیات کو تلاوت کر کے جو قراءت ہے اسے کر سکتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کو وہاں بطور قراءت نماز کے اندر آپ نہیں پڑھ سکتے. بس فرق یہ ہے، بقیہ وہ بھی قول اللہ ہے اور یہ بھی قول اللہ ہے. اگرچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی آپ کی جملہ اقوال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، لیکن یہ خاص حدیث ہوتی ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو ارشاد فرمایا گیا ہوگا. تو اس حدیث قدسی کا حوالہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، الا طال شوق الابرار. حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگاہ رہیں کہ ابرار کی ذوق و شوق طویل تر ہو گئی ہے الی لقائی، میرے لقاء پر، مجھ سے ملنے کے لیے ابرار کی ذوق و شوق طویل تر ہو گئی ہے. لفظ یاد رکھیے کہ حدیث قدسی میں لفظ ابرار ذکر کیا گیا ہے. وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَأَشَدَّ شَوْقًا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ میری طرف سے بھی ان ابرار کی لقاء کی شوق بہت زیادہ ہے. ابرار کی بھی شوق بہت ہے کہ وہ میری لقاء حاصل کریں، طویل ترین شوق رکھتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں میری طرف سے بھی بہت زیادہ شوق ہے ان کی لقاء کی. اللہ تو بندے کے ساتھ ملاقی ہے، ہوا اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے. تو اس حدیث قدسی میں جب رب کی طرف سے ہو تو ایک اور حدیث قدسی میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے، اس طریقے سے حاصل کر لیتا ہے کہ اگر وہ میری طرف ایک بالش جتنا میری طرف آتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کی طرف ایک گز ذراع جتنا ان کی طرف آتا ہوں. مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی میرا وصل و قرب حاصل کر لیں. اور اس حدیث قدسی میں ایک اور لفظ بھی ذکر ہے، طال شوق الابرار. لفظ ابرار ذکر کیا گیا ہے. میں پہلے بھی یہ فرق واضح کر چکا ہوں کہ ایک ہوتے ہیں ابرار، ایک ہوتا ہے مقربین. مقربین وہ ہے کہ جو رب اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کر چکے ہوں گے. ابرار وہ ہے جو سٹرگل میں ہوتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس آیت شریف نے دونوں کا فرق واضح کر دیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی وصل و قرب کے لیے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ رب العزت جو اللہ کی انابت اور اللہ کی وصل و قرب کے طلبگار ہوتے اللہ اسے اپنی رستہ ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے. رب اسے اپنا رستہ بھی دکھا دیتا ہے وصل و قرب کا. تو پہلا سٹیپ اور پہلا جملہ جو تھا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ مقربین کا مرتبہ ہے. ویہدی الیہ من ینیب، یہ ابرار کا مرتبہ ہے. تو دیکھیں اس حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرمایا ہوا کہ ابرار کو شوق ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس حدیث شریف کی تشریح اور توضیح فرما دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں
کہ رب کائنات نے شوق کو ابرار کے لیے ثابت فرمایا کہ ابرار کو بڑا شوق ہے. کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ مقربین واصلین جو ہوتے ہیں، جس نے اللہ کا قرب اور وصل حاصل کیا ہوگا، لا شوق لہم، ان کے پاس کوئی شوق نہیں ہوتا. ایک عام مثال سے سمجھائی جاتی ہے، آپ کو کسی چیز کی دیکھنے کی تڑپ ہونا، کسی چیز کی دیکھنے کی بڑی خواہش ہو، آپ نے بڑی تعریفیں سنی ہوں گی اس چیز کی، تو اس سے پہلے کہ جب آپ اس چیز سے ملاقی ہو، اس سے پہلے کہ جب آپ اس چیز سے ملیں، اس سے پہلے آپ کو بہت شوق ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہاں سے ملتے ہیں نا، تو پھر آپ کی شوق میں وہ تڑپ نہیں ہوتی جو ملنے سے قبل ہوتا تھا. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک کے بارے میں منقول ہے کہ اویس قرنی سے کسی نے پوچھا کہ اویس قرنی، باوجود کہ آپ کو اتنی تام محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ جو ہے وہ حضور کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. یار کسی کو کسی سے محبت ہو نا، اتنی تڑپ ہو، تو پھر وہ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں رکھتا، پھر اپنی محبوب کی طرف چلا جاتا ہے. تو آپ کیوں حضور کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ آپ نے اپنی محبوب کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو ویسے قرنی نے چند وجوہات بیان کی. ایک تو ان کی والدہ کی، کہ میری والدہ ضعیف تھی، ان کی دیکھ بھال کی کوئی بندہ نہیں تھا، اور اگر میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے حضور کے بارگاہ میں چلا جاتا تو شاید ہی میرے والدہ فوت ہو جاتی. ایک یہ وجہ بیان کی، کئی وجوہات بیان کی، لیکن ایک وجہ جو انہوں نے، جو ہماری اس مکتوب شریف سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے یہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں گیا کہ میں اونٹ مال مویشی چرانے والا بندہ ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ جب میری اونٹوں کو پیاس لگتی ہے نا، تو میں اپنے اونٹوں کو کوئی راہ نہیں دکھاتا پانی کے لیے، وہ خود راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑی تڑپ سے وہ دوڑتے ہوئے پانی کو تلاش کرتے ہیں، اور جب پانی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پانی اس نے پی لیا، تو اس کے بعد ان کی وہ ذوق اور شوق ٹوٹ جاتی ہے، پھر لنگڑاتے ہوئے آپس آتے ہیں، پھر اس کی وہ تڑپ، وہ شوق، وہ ذوق سب ملیامیٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر یہ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ جتنا پیاس مجھے ہے حضور کی دید کی، جتنی محبت مجھے ہے حضور سے، ایسا نہ ہو میں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور پھر میں ویسے ہو جاؤں جیسے میری اونٹ پانی پینے کے بعد ان کی تڑپ اور ذوق و شوق ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو میرے لیے ہلاکت ہوگی. اس لیے تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے شروع میں ان کو ذوق و شوق ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس پانی تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی وصل و قرب کی جب وہ چاشنی لیتے ہیں، تو ان کو وہ ذوق و شوق نہیں ہوتا جو ابتدا میں ہوتا ہے، بلکہ ان کو کوئی اور چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کمیت اور ایک ہوتا ہے ظرفیت. ایک ہوتا ہے کمیت. آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو میزائل ہوتے ہیں یا ہمارے جو بڑے بڑے بمز بنائے ہوئے ہیں، اس بمز کو، اس میزائل کو اگر ہم کسی خاص ٹارگٹ پر لگاتے ہیں اور وہ وہاں پر ہٹ کر جاتے ہیں، تو بلاسٹ کرنے کے بعد وہ کسی محدود جگہ کو ویران کر دیتے ہیں، اسی محدود جگہ کو ویران کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور بھی بم ہے جیسے ہم اور آپ ایٹم بم کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہماری میزائل ہے، یہ میزائل ساخت میں، ظرفیت میں بہت بڑے ہیں، کافی بڑے ہوتے ہیں اور کئی ٹن وزن ہوتے ہیں ان کی، لیکن ان کی اثر جو ہے وہ محدود علاقے میں ہوتا ہے، کچھ خاص اور محدود علاقے کو وہ تباہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کبھی کلسٹر بمز میں یا آپ نے میزائلز میں یا آپ نے کسی دوسرے بموں میں تھوڑی سی بھی ایٹامک چیزیں رکھی نا، تو ان کی کمیت، ان کی ظرفیت بہت چھوٹی ہوگی، تھوڑی ہوگی، لیکن اس کی کمیت، وہ جو تباہی پھیلاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوگی. تو اب جو اللہ کی وصل و قرب میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس جذب و کیف و شوق اور اس ذوق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اصل کو پکڑ لیتے ہیں. جو اب لیلا کی بارگاہ میں حاضر ہے،
تو اب لیلا کی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، لیلا کی شعاؤں سے مشرف ہوتے ہیں، اپنے رب کریم کی اس انوار و تجلیات کو سموتے ہیں جو ذاتی ہوتے ہیں۔ شروع میں ان کو جو ذوق و شوق ہوتا ہے ابھی اس نے وہ کمالات دیکھے نہیں، تو اسی لیے ان کو ذوق و شوق و تڑپ و وجد و جذب و کیف زیادہ ہوتا ہے، اور بعد میں وہ جذب و وجد ویسے نہیں ہوتا۔ خیر میں نے مثال دی ایک میزائل کی، لیکن ایک اور مثال سے بھی سمجھائے دیتا ہوں۔ آپ آٹا گوندتے ہیں نا، تو آٹے کی ظرفیت بہت ہو، ایک من آٹا گوندے، لیکن اس میں سے آپ نے نمک کتنی ڈالنی ہوگی؟ کوئی محدود۔ اس نمک میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اس پوری آٹے کو اپنی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ تو شروع میں چونکہ شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ انتہا میں چلے جاتے ہو تو انتہا میں یہ ذوق اور شوق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں لأن الشوق يقتضي الفقد، کیونکہ شوق تب ہوگا جب آپ نے کسی چیز کو پایا نہیں، اپنے مقصد کو پایا نہیں نا، آپ اپنے محبوب تک ملی نہیں، آپ کا وصل نہیں ہوا ہے، تب آپ کو شوق زیادہ ہوگا۔ اور والفقد في حقهم مفقود، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ پانا یہ مقربین کی بارگاہ میں ناممکن ہے، یعنی مقربین نے پایا ہے۔ کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو ان کا ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز مل جائے نا، محبوب مل جائے، تو پھر وہ شروع والا ذوق و شوق نہیں ہوگا۔